فاتحہ کی دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے۔ اس حوالے سے کئی باتیں پچھلے 2 جمعۃ المبارک کی نشستوں میں عرض کی گئیں۔ الرحمن الرحیم یہ کون سے صیغے ہیں؟ الرحمن کا مفہوم کیا ہے اور الرحیم کسے کہتے ہیں؟ الرحمن پہلے کیوں ہے؟ الرحیم بعد میں کیوں ہے؟ پھر رحمان و رحیم کا مادہ اور بیس رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے اور کتنی وسیع ہے، اس پر دلائل بھی دیے گئے قرآن مجید کی آیات سے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مثالیں بھی پیش کی گئی۔ آج اسی بات کو تھوڑا اور آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ الرحمن کے بعد جو رحیم فرمایا، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ رحمان یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہی بولنا جائز ہے، لیکن رحیم میرے اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہے، یعنی مخلوق کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کرنا درست، لیکن یہ یاد رہے مہربان ماں باپ ہوں، مہربان استاد مرشد ہوں، یا مہربان مصطفیٰ کی ذات ہو، سب کے سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا سے مہربان ہو سکتے ہیں۔ حقیقتاً مہربان، حقیقتاً کرم کرنے والا اور حقیقتاً رحمت کا مینہ برسانے والا اللہ ہی ہے۔ کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، پیش کرتا ہے، تو یہ امید رکھتا ہے کہ میری اس خدمت کی وجہ سے دوسرا میرے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا۔ کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو یہ امید رکھتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر مجھے ضرورت پڑی تو یہ میری خدمت اور مدد کرے گا۔ کوئی شخص کسی کی خدمت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کسی پہ رحمت کرتا ہے، اور کوئی بھی نیت نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ امید رکھے کہ مجھے ثواب ملے، لیکن اللہ ان تینوں چیزوں سے ورا ہے۔ وہ کسی پہ بھی مہربانی کرتا ہے، کسی پہ بھی رحمت کرتا ہے، کسی پہ بھی کرم کی بارش نازل کرتا ہے، وہ کوئی امید نہیں رکھتا کہ یہ میری ڈیوٹی کرے گا، یہ میری کوئی خدمت کرے گا،
یہ میری بندگی اور عبادت کرے گا یا اس سے مجھے کہیں بھی کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے، اللہ اس نیت سے پاک ہے۔ وہ جسے بھی نوازتا ہے، جس پہ بھی کرم کرتا ہے، جس پہ بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نہ صلہ کی کوئی امید ہے، نہ سخاوت کی کوئی خواہش ہے، نہ لجپالی کی کوئی نیت ہے۔ ہر خواہش سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے مخلوق کی پرورش بھی کر رہا ہے اور مہربانیوں کی برسات بھی نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حقیقتاً رحمت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں کے سینے میں اور باپ کے دل میں اگر رحمت کی خوشبو پھیلتی ہے، استاد اور مرشد کے دل و دماغ میں اگر رحمت اور مہربانی کی پہار برستی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر رحمت بن کر اگر ساری کائنات پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، تو یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب اللہ ان دلوں میں مہربانی اور رحمت کی پھوار برساتا۔ تو رحمان یہ اللہ کی صفت ہے، اور رحیم اللہ کی بھی صفت ہے، رسول اللہ کی بھی صفت ہے۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت اپنے کو بھی ہے، پرائے کو بھی ہے، چٹے کو بھی ہے، کالے کو بھی ہے، عربی کو بھی ہے، عجمی کو بھی ہے، چھوٹے کو بھی ہے، بڑے کو بھی ہے۔ رحمان وہ ہے جو اس دنیا میں ہر ایک کے ساتھ شفقت، مروت، عنایت، کرم اور مہربانی سے پیش آ رہا ہے، اور رحیم وہ ہے جو صرف آخرت میں ایمان والوں کو اپنی رحمت کے گوارے میں بٹھا لے گا۔ رحیم یہ بھی علم والے جانتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ یہ اللہ کا بھی نام ہے، اور بالکل اسی طرح بہت زیادہ مہربانی کرنے والا رسول اللہ کا بھی نام ہے۔ دو جگہ قرآن نے یہ جملہ بولا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ نے اپنا نام رحیم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور معنی بیان کرتے ہوئے میں عرض کر چکا ہوں رحیم مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ہر وقت ہر ایک کے ساتھ شفقت و رحمت کا رویہ اختیار کرنے والا جیسا اللہ ہے ویسے ہی رسول اللہ ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سننے اور سمجھنے کی زحمت کرنی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بات تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب ہم پہنچیں گے کریں گے، لیکن آج اس کی ایک بیس اور بنیاد عرض کرنے لگا ہوں۔ نام ایک ہے، لفظ ایک ہے،
جو اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے اور رسول اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے۔ اشتراک پیدا ہوا یا نہیں؟ ادھر بھی وہی لفظ، ادھر بھی یہی لفظ، ادھر بھی وہی معنی، ادھر بھی یہی معنی، اور یہ اشتراک مخلوق پیدا نہیں کر رہی۔ حضور کی آل پاک، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اہل علم حضور کو اللہ کا یہ نام نہیں دے رہے، اپنا نام اللہ بذات خود اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے۔ اور یہی فرق ہے، اور یہی فرق اگر سمجھ آ جائے بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام ہو، انبیاء کرام ہو، رسولان اعظام ہو، اللہ کے جتنے مقبول بندے ہیں ان کے وجود سے جو بھی کمال ظاہر ہوتا ہے، ان کے وجود سے جو بھی مہربانی ظاہر ہوتی ہے، ان کے وجود سے جو بھی مشکل کشائی ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ختم۔ جس وقت لوگ یہ فرق نہیں سمجھ پاتے تو پھر فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی صفت اللہ کے بندے میں مان رہے ہیں، اور یہ شرک ہے، یقیناً شرک ہے۔ لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اولاد غوث پاک نے دی ہے، اولاد خواجہ اجمیر نے دی ہے، اولاد پیر سیال نے دی ہے، رزق بہاؤالدین ملتانی نے دیا ہے، میرا فلاں مسئلہ حضرت شیخ پیر بغداد نے حل کیا ہے، نہیں۔ جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ان کا حل کرنے والا اور پورا کرنے والا اللہ ہے۔ عزت اور نام اپنے کسی محبوب کا بنا رہا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین سیدہ مریم کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں انی لأہب لکی غلاما زکیہ، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے جبریل جا اور مریم سے کہے میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بالکل اسی طرح جو اس آیت کا معنی تم کرتے ہو وہی ہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی برکت سے، کسی نبی پاک کی برکت سے، کسی رسول اعظم کی برکت سے کوئی مقام پاتا ہے، کوئی شان پاتا ہے، سبب نبی بنتا ہے، سبب رسول بنتا ہے، وسیلہ اللہ کا دوست اور ولی بنتا ہے، کام کرنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ سادہ سے علماء یقیناً آپ کو یاد ہوگا جب حضرت عبداللہ ابن جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرض ہے، ادا ہونے کا نام نہیں لے رہا، باغ ہے کھجوروں کا ہے، جاؤ کھجوریں توڑانا شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں اتروا کے درختوں سے زمین پہ رکھی۔ رحمت عالم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے ہمراہ وہاں جلوہ گر ہوئے، آتے ہی فرمایا ان کو ڈھانپ دو۔ تو کھانے پینے والی چیزوں میں اگر میں اور آپ حیرت انگیز برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے والی چیزوں کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کے رکھو، اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ جتنی آنکھیں زیادہ دیکھتی ہیں اس سے برکت اڑ جاتی ہے۔
ایون کہ اپنی بیٹھک میں، اپنے ڈرائنگ روم میں بھی اگر پانی، کھانا، چائے، کوئی چیز لے کے جانی ہو اس کو ڈھانپ کے لے جاؤ۔ یہ میرے رسول نے اپنی امت کی تربیت فرمائی، اور میرے رسول کے ہر کام کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ اس چیز سے نحوست کو دور کر دیتا ہے، برکتوں کا گھر بنا دیتا ہے۔ اس کو ڈھانپ دو۔ انہوں نے ڈھانپ دیا۔ آپ نے دعائے رحمت فرمائی، ادائیگی قرض کی دعا کی، تشریف لے گئے۔ فرمایا جن لوگوں نے پیسے لینے ہیں ان کو پیسے کے بدلے کھجورے دیتے جاؤ۔ وہ دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے۔ آقا نے فرمایا کپڑا اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن حضور کی بات پہ پہرا دیے جا رہے تھے، حضور کی بات پہ پہرا دے رہے ہیں۔ سب لوگ چلے گئے، سب کے حساب کلیئر ہو گئے، حساب صاف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کپڑا اٹھا کے جو دیکھنا چاہا، مجھے یوں لگا کہ ایک خرما، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ خوشی سے دوڑتے ہوئے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، کرم ہو گیا ہے، اللہ نے مہربانی فرما دی ہے، میری مشکل حل ہو گئی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا، اشہد انی رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے میری لاج رکھی ہے۔ اس کے دربار میں جو میرا مقام رسالت ہے، اس کے دربار میں جو میرا مقام نبوت ہے، اس کے دربار میں جو میرا مقام وجاہت اس نے بنا رکھا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے اس نے کرم کر دیا ہے، اور میرا نام اور میری عزت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ تو رحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے، میرے رسول کا نام بھی ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 144 مرتبہ سے زیادہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور 6 مرتبہ رحمان کے ساتھ مل کے استعمال ہوا۔ رحمان کے ساتھ مل کے کتنی بار آیا؟ 6 بار یہ لفظ رحیم رحمان کے ساتھ مل کے آیا۔ یہ اللہ کا اس طرح عرض کیا کہ صفاتی نام ہے۔ امام رازی نے کہا، توجہ چاہتا ہوں، کہ 1000 اللہ کے صفاتی نام قرآن میں، 1000 تورات میں، 1000 زبور میں، 1000 انجیل میں، اور رازی کہتے ہیں 1000 اللہ کا صفاتی نام عرش پر لکھا ہے جو دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ جب کسی کی عرش پہ نظر پڑتی ہے یا آنے والے زمانوں میں جنت میں جاننے کے بعد پڑے گی، اس وقت رب کے ان 1000 ناموں سے اطلاع نصیب ہوگی۔ اور امام رازی کہتے ہیں خبردار، یہ نہ سوچنا کہ 5000 ہی نام ہے، نہیں، فرمایا اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں، اللہ کی صفات کی، تو جب صفات کی حد کوئی نہیں تو ناموں کی بھی حد کوئی نہیں۔ اور اس مقام پر امام رازی نے ایک بات لکھی، وہ بہت توجہ طلب ہے اور اس میں بڑا شوق ذوق موجود ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انسانی جسم کو سمجھنے کی کوشش کی، انسانی جسم کو سمجھنے کی کوشش کی، جنہوں نے دماغ کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں کو دیکھا، جنہوں نے معدے کو دیکھا، جنہوں نے گردے کو دیکھا، جنہوں نے دل کو دیکھا، جنہوں نے معدے کو دیکھا، اور جنہوں نے پھیپھڑے کو دیکھا، جنہوں نے انسانی ہڈیوں کو دیکھا، جنہوں نے انسانی وجود میں گوشت کے نظام کو دیکھا، شریانوں کے نظام کو دیکھا، نالیوں کے نظام کو دیکھا،
دیکھا، وریدوں کے نظام کو دیکھا، جس نے پوری محنت کے ساتھ انسانی وجود پر تحقیق کی ہے، وہ میڈیکل سائنس کا انسان ہو، وہ حکمت کا آدمی ہو، جس نے بھی انسانی وجود پر محنت کی ہے، اگر اس کا اسلام سے تعلق ہے تو امام رازی کہتے ہیں کہ اس بندے کو رب کے 10,000 اور ناموں کا علم آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانی وجود میں اپنی قدرت کی 10,000 صفتیں رکھی ہے۔ اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی، اپنی پاور کی 10,000 صفتیں انسانی وجود میں رکھی ہے، اور جو انسانی وجود پر سائنسدان تحقیق کرتا ہے، اگر اس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو تو وہ ایک ایک صفت سے رب کا صفتی نام بناتا جاتا ہے۔ تو رحیم میرے رب کا صفاتی نام ہے۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کی رحمت اور رب کی بندہ نوازی، رب کی شفقت و عنایت کا تذکرہ مختلف احادیث میں جس انداز میں کیا ہے، اس میں سے کچھ مثالیں پچھلی نشستوں میں نے عرض کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنی شفقت کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا کہ روز قیامت ایک شخص کے اعمال اللہ کے روبرو کھلے اور اس کے اعمال میں کوئی نیکی اور کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اسے پاس کیا جا سکے، اور پاس کرنے کے بعد اس کو جنت کا مسافر اور جنت کا راہی بنایا جا سکے۔ وہ حیرت، شرم اور خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا، اور رب کی بارگاہ سے صادر ہونے والے کسی فیصلے کے انتظار میں تھر تھرا رہا ہوگا، اور فرشتے اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ابھی حکم ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ کے ایندھن بنایا جائے، دوزخ کی انگاروں میں اسے پھینکا جائے، لیکن کریم رب کہے گا یہ جنت کا راہی ہے، یہ جنت کا راہی ہے۔ فرشتے حیرت سے دیکھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں ابھی فرشتے حیرت سے تک رہے ہوں گے تو وہ جو نامہ اعمال ہے، وہ جو ترازو جس میں اعمال رکھے ہیں، برے اعمال ایک طرف، نیک اعمال ایک طرف، اور نیک اعمال کا پلڑا خالی ہونے کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے، اس کا ویٹ جو کوئی نہیں، اس کا وزن کوئی نہیں، اچانک اس میں ایک چھوٹی سی پرچی آ کے گرے گی، کاغذ کی پرچی گرے گی، پرچی گرنے کی دیر ہوگی، وہ جو وزن والا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور جو خالی پلڑا تھا وزن کی وجہ سے نیچے بیٹھ جائے گا۔ فرشتہ آگے بڑھ کر اس پرچی کو اٹھائے گا تو اس پہ صرف یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، صرف یہ لکھا ہوگا۔ فرشتے حیرت سے اپنے رب کے کرم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایک رات میرا یہ بندہ سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے بے احساس بھی نہیں تھا، اس کو خبر بھی نہیں تھی، بس کروٹ بدلتے ہوئے، اب پاسا پرتنا، کروٹ بدلتے ہوئے اس کی منہ سے نکلا سا لا الہ الا اللہ۔ آج وہ نیکی اس کے وزن کو بڑھا رہی ہے اور جنت کا راہی بنا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ آخرت میں جو اس نے اپنی رحمت کی برسات فرمانی ہے،
اور آخرت میں اپنی رحمت کی بارش فرمانی ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، اس کا ایک انداز ہے جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اپنی امت کے سامنے رکھا ہے۔ رحیم اور رحمان، چونکہ دونوں کی بیس رحمت ہے، تو اس حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں یہ محفوظ رہنی چاہیے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میرے دل میں اتنی نرمی نہیں ہے جتنی نرمی اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نرم ہے اور نرمی سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات میں نرمی اختیار فرمائے گا۔ اب یہ باتیں سن کر اور یہ حقائق سن کر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے مزاج میں نرمی نہیں ہے، وہ مطلوب نرمی جو اللہ چاہتا ہے اور وہ مقصود نرمی جو رسول اللہ چاہتے ہیں، وہ نرمی میرے مزاج میں نہیں ہے۔ تو نظر والوں نے کہا ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحمان اس کا ورد کرے، اللہ وہ نرمی عطا فرما دے گا جو اللہ خود چاہتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اور اجر کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، فائدے کے لحاظ سے، ریوارڈ کے حوالہ سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، اس کو معمول بنائیں۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ 1.5 منٹ بھی شاید پورا نہ لگے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، بس اس کا وظیفہ بنا لے۔ اور اس کے ساتھ چونکہ میرے سننے والوں میں بہت سارے دوست کاشتکاری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، زمینداری کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص تحفہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہی نام یا رحمان، لیکن اس کو تھوڑا سا آگے اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں۔ پھر آپ سے یہ دوست لکھ رہے ہیں، جنہوں نے لینا ہوا ان سے لے لیں۔ یا رحمانو کل شیء، یا رحمانو کل شیء وراحمہ، یا رحمانو کل شیء وراحمہ، یا رحمانو کل شیء وراحمہ۔ بس یہ جملہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو لکھ کر کسی بھی درخت کی جڑ میں دبو دو، کسی بھی فصل میں دبو دو، یا اس کو لکھ کر جو پانی لگانا ہے فصل کو اس پانی میں شامل کر دو۔ اس لفظ اور اللہ کے اس پاک نام کی برکت سے وہ فصل لہلہائے گی، وہ سونا اگلے گی، اور بالخصوص وہ فصل جس میں کوئی بیماری کا اندیشہ ہو، یا کوئی وائرس، کوئی جرثومہ آ رہا ہو، کوئی پرابلم آ رہا ہو، اس کے لیے تو یہ مجرب المجرب ہے۔ اس کو یاد رکھے اور اس کو اپنے معمولات میں شامل فرمائے۔ اور یا رحیم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور میرے کریم رب کا، چونکہ یہ مشترکہ نام ہے تو اس میں اللہ نے اور زیادہ برکت رکھی ہے، اس میں اور زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ یا رحیم یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو بندہ مومن کسی بھی مشکل میں اس کا ورد کرتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی سب سے آسان وہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ اور طریقے ہیں، ایک دو عرض کرتا ہوں، لیکن عمومی اور آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ کتنی ہی کوئی بڑی مشکل ہو، اللہ رب العزت اپنے نام کی برکت سے اور رسول کریم کے نام اور رسول کریم کی رحمت کی برکت سے اس مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو یا رحمان یا رحیم یہ دونوں اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ مجرب ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری
چیز اور تحفہ عرض کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے، اکثر لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہو، عصر کی نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، وہ آپ کی اپنی جو بھی سچویشن اور صورتحال ہے، جہاں بھی پڑھیں، جب سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اب کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی اور کلام نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں کرنی، یوں ہی دوسری طرف جمعے والے دن عصر کی نماز کا سلام کہنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی میں سے ہم نے لیا نا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ رب کے تینوں نام، ذاتی نام بھی اور رب کے یہ اعلیٰ ترین صفاتی نام بھی، تینوں کو مکس کر کے ملا کے پڑھنا ہے سلام پھیر کے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد۔ یاد رہے یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو وہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے فرمایا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ تینوں رب کے نام گننا شروع پڑھنا شروع کر دینا ہے، پڑھنا شروع کرنا ہے، گنتی نہیں کرنی، ایک لفظ بھی نہیں گننا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بیٹھے رہنا ہے، بولنا بھی نہیں، وضو بھی قابو میں رکھنا ہے، جب مغرب کی اذان شروع ہوگی اس وقت اپنا کلام جو پڑھ رہے ہیں اس کو روکنا ہے، پڑھنا بند کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ اپنے ذاتی نام اور اپنے دو صفاتی نام جمعہ اور جمعہ کے دن عصر والے وقت اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے فرمان کی برکت سے جتنی بھی بڑی کوئی مشکل ہے اس کو آسان فرما دے گا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی حد 7 جمعے ہے۔ کتنے جمعے؟ 7 جمعے۔ ہر روز نہیں پڑھنا، صرف جمعے والے دن پڑھنا ہے، صرف عصر کے وقت جمعے والے دن پڑھنا ہے، 7 جمعے، 7 جمعوں تک اللہ رب العزت یقیناً اپنی رحمت کا ظہور فرمائے گا اور اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے بابرکت نام کے صدقے ہمیں اپنی رحمتوں سے سیراب فرمائے، ہمارے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں کو طہارت عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنے رسول کی محبت کی خوشبو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایصال ثواب اور دعا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔